جی ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر افتخار چودھری، نائب صدر ہیں پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق. بہت شکریہ انجینئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امجد علی جاوید صاحب ہیں ممبر پنجاب اسمبلی PMLN. بہت شکریہ امجد صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جانتے ہیں امجد صاحب سے کہ حکومتی موقف کیا رہا آج کے مذاکرات کے حوالے سے. امجد صاحب آج مذاکرات ہوئے، پہلی بیٹھک ہوئی، بہت امپورٹنٹ، ڈیفینیٹلی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کیسی رہی پہلی بیٹھک؟ ذرا بتائیے گا کہ کیا کوئی بات مانی گئی اور کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ ایک اعلامیہ سا جو تھا اوور آل تو سامنے آ گیا، ایکچوئل میں کیا بات ہوئی؟ امجد صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی امجد صاحب میں نے کویسچن یہ کیا ہے کہ آج مذاکراتی کمیٹی کی پہلی بیٹھک تھی تحریک انصاف کی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کی. ایک جو اعلامیہ سا تھا وہ تو سامنے آ گیا، وہ ہم نے بھی دیکھ لیا. ایکچولی آپ لوگوں کی پازیٹیو میٹنگ رہی؟ تحریک انصاف نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کا ساتھ دیا، سمجھا، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی؟ کیسے رہی میٹنگ سر؟ دیکھیں، میٹنگ پہلی میٹنگ ہے، اس میں اتنی دوریوں کے بعد، اتنے اختلافات کے بعد جب کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں ایک دوسرے دونوں فریقوں کو ایک دوسرے سے، تو پہلی ملاقات میں اپنی اپنی مطالبات کہہ لیں یا تجاویز کہہ لیں وہ رکھی جاتی ہیں، تو خیر سگالی کے طور پر وہ دیکھی جاتی ہیں. تو دونوں فریق ایک دوسرے کو موقف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی سلسلہ ہے ابھی. تو اس میں بات آگے چلے گی، کچھ باتیں ان کی مانی جائیں گی، کچھ ہماری مانی جائیں گی، تو معاملات بہتری کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. انجینئر صاحب سے جانتے ہیں. انجینئر صاحب، امجد صاحب کے مطابق تو بڑی پازیٹیو میٹنگ رہی. جو ہم اوور آل سن رہے ہیں، جیسے کہ بانی PTI کے پچھلے دنوں میں ایک جملہ تھا بہت فیمس ہوا کہ گڈی گڈی چل رہا ہے سارا کچھ، تو آج کی مذاکراتی کمیٹی کے بھی جو اعلامیہ سامنے ایسا لگا گڈی گڈی ہے سارا مذاکراتی اعلامیہ. ایگزیکٹلی بتائیے گا کہ آپ کے کچھ ممبران سر آج کمیٹی میں وہ پریزنٹ نہیں تھے، وجہ کیا بنی سر؟ گنڈا پور صاحب کی کیا وجہ بنی؟ وہ کیوں نہیں کمیٹی کا حصہ بنے؟ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ انجینئر صاحب میرا سوال سنا آپ نے؟ جی میں نے سنا ہے آپ کا سوال اور اسی کا میں جواب دیتا ہوں. جی جی. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے لیا. جی دیکھیں، اس وقت جو پارٹی کی صورتحال ہے اس کے ساتھ جو کچھ گزشتہ 2 سالوں میں، بلکہ آپ سمجھیں کہ جب ہماری حکومت گئی ہے تو اس کے بعد سے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ان پارٹی کے لیڈران جو ہمارے اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں یا اس کے ممبر ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا پہنچنا کوئی آسان ہے؟ اب پچھلے دنوں میں جب یہ اسلام آباد میں کال دی گئی، ڈی چوک کے لیے کال دی گئی، جی جی تو ہمارے جو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں وہ 2 دریاؤں کو کشتیوں کے اوپر پار کر کے نکلے. آپ یقین کریں کہ یہ سچویشن جن سے مذاکرات کیے جاتے ہیں، جن کو عزت اور احترام دیا جائے، تو ان کو سہولتیں بھی تو دینا. تو کوئی ایک کا نہ آنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہیں چاہتے. انجینئر صاحب میں قطع کلامی کے لیے آپ سے معذرت چاہوں گی. اس وقت جب آپ نے بتایا کہ لوگ کتنی تکالیف کی وجہ سے پہنچے تھے، اس وقت آپ لوگ ایک احتجاج کرنے آ رہے تھے سر، اف آئی ایم ناٹ رانگ یہی ریزن تھی، اور اس وقت آپ کے لیے راستے میں رکاوٹیں تھیں. اب تو راستے میں رکاوٹیں نہیں ہیں، اب تو راستے بند نہیں ہیں سر، اب تو کوئی کہیں پہ بھی پہنچ سکتا ہے. دیکھیں، راستے میں رکاوٹ جی 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 اس انجینئر کو صاحب. پابندی لگتی ہے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انڈیویجول کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو، کوئی اس کو نہ آنے دیا جائے، تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. جیسے میں اگر اس گھر میں ہوں فار ایگزامپل، اور اگر نکلنا چاہتا ہوں تو ماشاءاللہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ایک قدم بھی اٹھانے نہیں دیں گے. تو یہ وہ بات
उससे मुख्तलिफ है मेरा ख्याल है। इंजीनियर साहब, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने गंडापुर साहब के बारे में पूछा, ये आप जो बता रहे हैं ये गंडापुर साहब की सिचुएशन है या बाकी मेंबरान की सिचुएशन है? देखें, मैं इंडिविजुअली तो नहीं कह सकता, लेकिन ये सबकी बारे में सिचुएशन है। और जिस तरह के ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं और जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि आज ही ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि फौजी दलिया की तरह इमरान भी फौज की ही प्रोडक्ट है। तो बात तो सीधी करें ना, जिससे मुज़ाकरात करने हैं, तो वरना डाकुओं के साथ भी मुज़ाकरात होते हैं। जब मैं बुज़दार साहब का मशीर था तो उस वक्त उन्हीं दौर में मेरे घर पे डाका पड़ा। जी जी। तो डाकुओं से हमने मुज़ाकरात किए तो अपनी जान बचाई, उनको कहा कि ये सोना ले जाओ, ये पैसे ले जाओ, और मेरी जो है ना बहन की, मेरी बेटियों की, मेरी बहुओं की इज्जत बचा लो। तो मुज़ाकरात तो करना पड़ते हैं और हम करेंगे मुज़ाकरात, अच्छी नीयत से कर रहे हैं। तो मुज़ाकरात से ही कोई हल निकलेगा। पहले तो ये कहते थे कि भाई आए बैठे बात करें, अब कहते हैं कि जनाब अली हम तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। अब ये बताएं कि हम जाएं किस तरफ, आप ही बताएं, सजेस्ट करें। जी जी, माशाल्लाह आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि चलें देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठी हैं तो अच्छे तरीके से मुज़ाकरात हो जाने चाहिए। इंजीनियर साहब, मेरे एक सवाल का जवाब मैं आपसे एक दोबारा से पूछना चाह रही हूँ, ज़रा उसको क्लियर करते हैं ताकि फिर मैं दूसरी साइड से हुकूमती मौक़िफ़ भी ले सकूँ अमजद साहब से। ये ख़बरें हैं, हम तक इतलात हैं कि अली अमीन गंडापुर से पार्टी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात में शिरकत का कहा था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माजरत की। सर, इसकी कोई वजह? शायद आपको किसी ने बताया हो। क्या, किसने बताया आपको? सर, ये इतलात है ना, सहाफ़ी अपना सोर्स तो नहीं बताता सर। अगर नहीं है तो आप डिनाइल दे दें और आप बता दें कि गंडापुर साहब क्यों नहीं इस मुज़ाकराती कमेटी में आए। डिनाइल देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टियों के अंदर ख्यालात एक दूसरे के मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है, आप अली अमीन गंडापुर को क्या समझते हैं? वो वज़ीर आला हैं और पार्टी के बहुत पुराने कारकुन हैं। वो उन दिनों के हमारे साथ लगे हुए हैं जब वज़ीरिस्तान में इमरान खान लेके गए थे, एक मुजाहरा किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसे बस इत्तलात पे, आप तो पता थे कि इत्तलात पे आजकल केस भी सर, यही आपसे कंफर्म कर रहे हैं ना, आप इसको डिनाइल दे रहे हैं तो रीज़न बता दें कि क्यों नहीं वो मुज़ाकराती कमेटी में आज थे या नेक्स्ट कमेटी में होंगे जो 2 जनवरी को दोबारा मीटिंग है। बस इतना सा डिनाइल दे दें या आप इसको रीज़न बता दें। नहीं, वो आएंगे मेरी मीटिंग में, वो ज़रूर शरीक होंगे। उनकी कोई खास वजह होगी जिसका मैंने अभी तक नहीं उनसे पूछा, और मैं खामखाई एक उनकी तरफ से ऐसा बयान दे दूं। हो सकता है कुछ वजूहात हो सकता है ना हो। तो ये मेरा यही जवाब समझें कि मैं इस पे ऊपर नो कमेंट करता हूँ। ठीक है जी। अमजद साहब, मुझे ये बताइएगा कि बार बार राना सनाउल्लाह साहब भी ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि जब मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख के ये मुज़ाकरात किए जाएंगे। और जाहिर सी बात है, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब एक बड़ी अपनी जगह एक सीनियर सियासतदान तो हैं ही, एक तो मुशीर सियासी अमूर हैं वज़ीर आज़म के, दूसरा हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो सर, ये जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी है अभी PMLN की जानिब से या हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से, फिर हम ये समझा जाए हमारी जानिब से या हम ये इसको कंसीडर करें कि मुक़तदरा ऑन बोर्ड है इस वक्त? देखिए, हमारा तो कभी मुतालबा रहा नहीं कि मुक़तदरा जो है वो साथ शामिल हो, एस्टेब्लिशमेंट शामिल हो। ये मुतालबा या डिमांड हमेशा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की बानी की रही कि हम मुज़ाकरात जो है या बातचीत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है, मुझे तो इसके ज़राए नहीं पता कि ये अभी भी उनकी ख्वाहिश के एहतराम में कि ये रखा गया हो कि चूंकि मुक़तदरा की तरफ से जवाब साफ था कि हम बात नहीं करेंगे,
بات کریں گے تو سیاسی جماعتیں اور حکومت سے ہی آپ کو کرنا ہوگی. تو اب بہرحال دیر آئے درست آئے، اس میں ہمیں بجائے کہ خامیاں تلاش کرنے کے یا اس کے کمزور پہلو تلاش کرنے کے، امجد صاحب خامیاں کون تلاش کر رہا ہے یا کمزور پہلو کون تلاش کر رہا ہے؟ دیکھیں وہ کیا کسی نے کہا ہے کہ خلق تو کہنے، دنیا تو کہنے کو فسانے مانگے، تو وہ بات یہ ہے کہ آپ میڈیا کو بھی تو کوئی چیز بیچنی ہے، آپ کو بھی تو پروگرام کرنے ہیں نا، تو وہ اسی طرح بات سے بات نکالنے کی کوشش ہوگی. تو ہمیں تو یہ اس بات کو لینا ہے کہ یہ مثبت انداز میں آگے چلیں. تو ان کو اگر اس دیر کے بعد اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ڈائیلاگ ہی واحد راستہ ہے، تو ہم تو اس کو مثبت سوچتے ہیں. سر ہم بھی اس کو مثبت سوچتے ہیں، آپ تو آج اس کو شاید مثبت سوچنے لگے ہیں. ہم تو ایک عرصے دراز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، مسائل کا حل نکالیں، تاکہ ہم جیسے عام عوام کے بھی مسائل کا حل نکل سکے. اچھی توقعات رکھیں، واک اپ کریں انہیں، ٹھیک ہے، تو تاکہ یہ امجد صاحب مجھ سمے سب کی توقعات اچھی ہیں. میرا سمپل سا سوال ہے، شاید آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. میرا کوشچن اتنا ہے کہ کیا مقتدرہ آن بورڈ ہے حکومتی سیاسی اتحاد کے ساتھ، کمیٹی کے ساتھ، یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ سر میں نے آپ کو جو سٹیٹمنٹس بتائی ہیں نا، ایز پر یور اون گورنمنٹ منسٹرز ہیں. میں تو منسٹر نہیں ہوں اور میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، میں تو ایک ممبر اسمبلی ہوں. تو یہ جس لیول کی، جس سر سطح آپ کی جماعت حکومت میں ہے، آپ حکومت کا حصہ ہوں نہ ہوں، آپ کی جماعت حکومت میں ہے. سر کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہی ہے نا، جتنی میری معلومات ہے میں تو اتنی بات کروں گا. اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے پیچھے اس کے میں وجہ ہوگی کہ میں نے تو بات آپ کو بتائی ہے کہ ان کی خواہش کے احترام میں مقتدرہ کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ڈائیلاگ سیاسی قوتیں حکومت اور اپوزیشن کرے، لیکن ساتھ میں ان کو بھی ان کی بھی رائے یا ان کو بھی ساتھ شامل رکھا جائے، تاکہ گرانٹر جو ہے نا، جو اس وقت سب سے بڑا بحران ہے وہ تو اعتماد کا بحران ہے. تو بطور گرانٹر یا تھرڈ فورس کے وہ بھی ساتھ ان کی مشاورت شامل رہے، تاکہ بات جو ہے نا کہیں ٹوٹنے نہ پائے دونوں فریقوں میں سے. تو یہ ہو سکتا ہے اس میں اس حد تک شامل ہو. ٹھیک ہے جی، جان لیتے ہیں انجینئر صاحب سے. انجینئر صاحب ان کے تو نالج میں نہیں ہے، یعنی کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہے، پنجاب میں، وفاق میں ان کی حکومت ہے، لیکن امجد صاحب کے تو نالج میں نہیں ہے. آپ کے نالج میں ہے یہ جو گورنمنٹ کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی بیٹھی ہے، مقتدرہ آن بورڈ ہے ان کے ساتھ؟ امجد صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے، ان کے جو ہیں ارکان اسمبلی میں سے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جناب ایک چھوٹا سا الیکشن نہیں جیت سکتے، تو وہ کیا یہ ہمت کریں گے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں. یہ اس میں اس موقع پر کوئی ایسی بات نہیں چھیڑنا چاہتا جن سے ان کی دل چکنی ہو. تو مریم صاحبہ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں. اگر 8 اور 9 فروری کا وہ رزلٹ دیکھیں تو پھر وہ شرمائیں گے. اور ظاہر ہے ان کی حکومت بنا دی گئی ہے، کہیں کا روڑا بان متی میں کنبا جوڑا. تو یہ کنبا جوڑنے والے جو اس کے پیچھے ہیں نا، ان کے اشاروں کے بغیر یہ انجینئر صاحب کی یہ والیوم تھوڑا آپ کرتے ہیں، آواز کم آ رہی ہے. جی انجینئر صاحب آپ کنٹینیو رکھیں. میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ جی بالکل آ رہی ہے جی، کہ یہ ادھر سے ادھر سے کر کے حکومتیں جنہوں نے بنائی ہیں ان کے اشارے کے بغیر بھی یہ چل نہیں سکتے، تو مذاکرات کیسے کریں گے؟ یہ انہی کے اشاروں پہ ہو رہا ہے، اور میں ویلکم کرتے ہیں ہم اس چیز کو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات ہی اس کا حل ہے. اور ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے
یہ انہی کی حکومت ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو بعد میں جب آئے گا وقت کسی کا کہ کون سچ بول رہا تھا اور کون جھوٹا تھا، تو یہ تو بعد میں بات آپ کے سامنے آئے گی. اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ ہمارے کارکنوں کو رہا کیا جائے. اس سردی کے موسم میں جو کچھ ان بیچاروں کا حال ہو رہا ہے، تو یہ تو بات کرنے سے ہی بات ہوگی نا. آج جو سزائیں مل رہی ہیں پوری دنیا اس کے اوپر ہکا بکا رہ گئی ہے. تو ان سزاؤں کو تو اب برطانیہ کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ سیولین کو سزائیں فوجی عدالتوں میں نہیں دی جاتی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری اپنی فوج کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. ہم جو ان کے الحمدللہ آج نہیں پرسوں سے میرے اپنے تایا جی دادا جی کوئی پولیس میں ہے کوئی فوج میں ہے، بڑے ہمارا تو کھانا پینا ہی جو ہے اسی فوج سے چلتا ہے. اور ہمارے بچے ہیں ہمارے سیاچین پہ جو لڑ رہے ہیں، سب کچھ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ گالیاں گجرانوالہ میں جو دی گئی فوج کو، کس نے دی تھی؟ جی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں رہے کہ اپنے اداروں کے خلاف ہم آئیں. تو یہ جو امجد صاحب ہیں، امجد صاحب جو ہیں، اس کو میری بات کو سنیں. اگر ان کی بات سنتا ہے تو ان کی بات کوئی بھی نہیں سنتا، کیونکہ غلام دستگیر خان کے بیٹے خرم دستگیر نے کہا کہ ہماری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے. انجینئر صاحب مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. میں معذرت چاہتی ہوں آپ کو قطع کلامی کے لیے. ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کا آغاز کریں گے اور یہیں سے شروع کریں گے کہ یہ جو ایکسیس کہا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی تک ہے یا نہیں ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد